مولانا اسحاق صاحب جن کی میں نے بات کی، میں ان کا احترام کرتا ہوں، بزرگ تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے. مجھے تو ان کے احترام کے لیے اتنا کافی ہے کہ بوڑھے آدمی تھے، اسلام میں بوڑھوں کا بڑا احترام ہے، میں ان کے خلاف کبھی میں نے اس طرح طنز نہیں کیا کبھی، لیکن ان کے نظریات ٹھیک نہیں تھے. اپنی رائے کو وہ ایسے پیش کرتے تھے جیسے یہی قرآن و سنت، بڑے بڑے ائمہ کا انکار کر دیتے تھے، وہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اچھا، ان کا دعویٰ یہ تھا میں کسی کی تقلید نہیں کرتا، میں صرف قرآن و سنت مانتا ہوں. ان کا ایک کلپ میرے نظر سے گزرا چند دن پہلے، ان سے کسی نے پوچھا کہ مرد اور عورت کی نماز میں کیا فرق ہے، عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی مردوں کی طرح؟ انہوں نے کہا سمٹ کے نماز پڑھے گی. اب یہ جواب مجھے ان سے توقع نہیں تھی، اس لیے کہ وہ جو ہمارے سلفی حضرات ہیں وہ تو یہ بات نہیں کرتے. پھر انہوں نے مثالیں دینا شروع کر دیں کہ اس پر تو پوری امت کا اجماع رہا ہے کہ عورت کیسے نماز پڑھتی ہے، سمٹ کے پڑھتی ہے. پھر انہوں نے اہل حدیثوں پہ طنز کرنا شروع کر دیا کہ یہ اہل حدیث بھی پہلے اسی کے قائل تھے کہ عورت سمٹ کے، کہہ رہے ہیں ان لوگوں نے اپنے یہاں فتویٰ نکالا ہے. ان کا کلپ مجھے کہیں ملا نا تو میں شیئر کروں گا اس کو، میرے تو نظر سے گزرا، پھر وہ گزر گیا. اب وہ بھی کسی کی تقلید نہیں کرتے، وہ کیا کہہ رہے ہیں عورت کیسے نماز پڑھے گی، سمٹ کے نماز پڑھے گی. ناصر البانی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ہمارے ایک عالم تبلیغ میں نکلے ہوئے، تو تبلیغ جماعت میں کچھ سلفی لوگ بھی وقت گزارتے ہیں، ان کے ساتھ ایک سلفی عالم بھی، سلفی عالم نہیں ایک عامی آدمی جو سلفی. تو ہمارے استاد تو فقہ حنفی کو فالو کرتے تھے، وہ امام کے پیچھے تلاوت نہیں کر رہے نا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہے، وہ سلفی نے ان کو پکڑ لیا. اس نے کہا بھائی حدیث میں آتا ہے کہ امام کے پیچھے قرات لازمی ہے، اور جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو انہوں نے پوچھا جہرن میں سرن میں؟ انہوں نے کہا جہرن ہو یا سرن ہو دونوں میں نماز پڑھنی، سورہ فاتحہ پڑھنی پڑے گی. پھر وہ حوالے البانی، پھر انہوں نے کہا ابو حنیفہ تو یہ کہتے ہیں، کہا بھائی ابو حنیفہ کا دور گیا، اب تو جو ہے نا کمپیوٹر پہ ساری حدیثیں نمبر لکھو آ جاتا ہے. اب آپ آج کے جو سلفی علماء ہیں ان کو فالو کرو، وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے. پھر ناصر البانی رحمہ اللہ کا حوالہ دینے لگے، البانی یہ کہتے ہیں، البانی یہ کہتے ہیں. ہمارے استاد چونکہ عالم تھے، انہوں نے کتابیں پڑھی ہوئی تھی، البانی کو بھی، ناصر البانی رحمہ اللہ کو بھی پڑھا ہوا تھا. انہوں نے کہا البانی تو یہ کہتے ہیں کہ جہری نمازوں میں کم از کم نہیں پڑھی جائے گی. اچھا، انہوں نے حدیث پیش کی من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراءۃ، حدیث میں آتا ہے کہ جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی. اس نے چھوٹتے ہی کہہ دیا سلفی نے ضعیف. کیا یہ ضعیف؟ یعنی حنفی کی کوئی بھی دلیل ہوگی تو کیا ہوگی؟ تو ہمارے استاذ نے کہا کہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، ٹھیک ہے نا، البانی نے کیا کہا ہے؟ صحیح کہا ہے. پھر میں نے خود بھی جا کے حوالہ چیک کیا، واقعی البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، جس کو آج تک اہل حدیث ضعیف کہتے تھے. حدیث کے الفاظ ہیں جس کا امام ہو مقتدی کی، امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے. کہتے ہیں لیکن البانی نے اس کو صحیح کہہ کے ایک کام کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جہری نمازوں میں اس حدیث کو فالو کرتا ہوں، سری میں اس حدیث کو فالو نہیں کرتا. سری میں وہ والی حدیث جس میں آتا ہے کہ وہ کیا ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی نا، وہ جو مشہور حدیث ہے من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جو مشہور حدیث ہے کہ اس فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو، البانی کا یہ رائے ہے کہ یہ سری نمازوں کے بارے میں اور جہری کے بارے میں یہ والی حدیث ہے جس کا امام و مقتدی کی قرات امام کے لیے کافی. تو کہتے جب میں نے وہ سلفی کو کہا نا، وہ ایک دم چپ ہو گیا، خاموش. اب آپ دیکھو کہ ان کے سامنے ابو حنیفہ کا قول پیش کر دیا جائے، ابو حنیفہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ جس کا امام ہو مقتدی کی قرات امام کے لیے کافی. اور مجتہد جب کسی حدیث سے استدلال کرتا ہے نا تو یہ مجتہد کی نظر میں اس حدیث کے صحیح ہونے کی دلیل ہوتی ہے. تو ابو حنیفہ کی نظر میں یہ حدیث صحیح ہے، اس کو ویلیو نہیں دے رہے. البانی کی نظر میں جو 15ویں صدی میں پیدا ہوئے، وہ جب کہتے ہیں صحیح ہے تو سر آنکھوں پہ. تو یار شخصیت پرست کا تانا ہمیں آپ دیتے ہو کہ آپ ہم شخصیت پرست ہیں. تو خدا کی قسم اگر ہم شخصیت پرست ہیں تو اللہ کی قسم آپ ہم سے بڑے شخصیت پرست ہو کہ ہم فالو ایسی شخصیت کو کر رہے ہیں جس کو آدھی سے زیادہ امت نے فالو کیا ہے، اور آپ ایسے لوگوں کو فالو کر رہے ہو جو 15ویں صدی میں پیدا ہوئے ہیں اور 1% امت بھی ان کو فالو نہیں کر رہی. لیبل سب نے قرآن و سنت کا لگایا ہوا ہے میرے بھائی. بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کی تشریح میں، حدیث کو صحیح یا ضعیف قرار دینے میں آپ کس کی رائے کا اعتماد کر رہے ہو؟ اگر ان ائمہ کی رائے کا اعتبار کر رہے ہو جو صدیوں پہلے گزرے، جن پر پوری امت نے اعتماد کیا، تو آپ کی رائے میں غلطی کا امکان کم ہے، اور آج کے اسکالرز کو فالو کر رہے ہو تو غلطی کا امکان زیادہ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو کہہ رہے ہیں ایک دم خاموش. لیکن آپ ان کو ویسے حوالے دیتے رہتے نا، البانی کے علاوہ 20 حوالے دے دیتے محدثین نے، فلاں نے اس کو صحیح کہا، فلاں نے صحیح کہا. ان حوالوں کی ان کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں. البانی کا نام لے لو تو مان لیا ایک دم فوراً. حالانکہ تحقیق آپ کو البانی کی بھی نہیں ہے کہ البانی نے کن بنیادوں پہ اس کو صحیح قرار دیا ہے، وہ تحقیق آپ نے وہاں بھی نہیں پڑھی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مولانا اسحاق صاحب جو تھے نا، ان سے
کسی نے پوچھا یہی طلاق کا مسئلہ آ گیا نا, تو کسی خاتون نے پوچھا 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھائی عبداللہ بن عباس وہ کہہ رہے ہیں 3 ایک ہوتی ہے, بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کے دور میں 3 ایک ہوتی تھیں, اور حضرت اکرمہ سے منقول ہے. اتنے بڑے بڑے اسلاف کیا غلط بات کریں گے؟ اتنے بڑے بڑے اسلاف کہہ رہے ہیں کہ 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 1 ہوتی ہے. اتنے بڑے بڑے اسلاف. تو یہ تو مسلک پرستوں کے پھر انہوں نے طنز کرنا شروع کر دیا ہم لوگوں پہ نا, کہ یہ ایسے ویسے. بھائی اتنی نبی کی کا قول آ گیا, وہ تو حضرت عمر نے طلاق کی روک تھام کے لیے قانون بنا دیا تھا, تو 3 کو 3 کر دیا تھا. ورنہ اتنے بڑے بڑے لوگ, نیچے لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے کہ یہ ہیں قرآن و سنت کے متبعین, یہ ہیں اصل. اور پھر ہم لوگ کو برا بلا کہا ہوا ہے کہ یہ آج کل کے مولوی اپنی دکانیں منجن بیچ رہے ہیں. میں نے کہا یار کتنی بڑی جہالت ہے لوگوں کی, کہ جو شخص یوٹیوب پہ جو بھی دعویٰ کر لے, لوگ اس کی دعوے کی تحقیق نہیں کرتے کہ حضرت صحیح کہہ بھی رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے. یہ جو انہوں نے ان ائمہ کی طرف منسوب کر دیا, یہ نسبت بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ فرض کر لو حضرت اکرمہ نے یہ کہا ہے کہ 3 ایک ہوتی ہیں, فرض کر لو عبداللہ بن عباس نے کہا ہے کہ 3 ایک ہوتی ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا, اور یہ آج کے مولوی کہہ رہے ہیں 3 ہوتی ہیں. تو میں حضرت آپ سے سوال کروں گا, عبداللہ بن مسعود سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں کتنی ہوں گی؟ 3 ہوں گی. حضرت عمر سے پوچھو 3 کتنی ہوں گی؟ 3 ہوں گی. حضرت علی سے پوچھو 3 کتنی ہیں؟ 3 ہے. حضرت عثمان سے پوچھو 3 کتنی ہوتی ہیں؟ ایک ہی وقت کی بات کر رہا ہوں میں, سارے حدیث کی کتابوں میں ان کے فتویٰ موجود ہیں. ابو ہریرہ سے پوچھو 3 کتنی ہوتی ہیں؟ میں نے اپنی کتاب میں درجنوں صحابہ کے اقوال اور ان کے فتوے نقل کیے ہیں, سب نے اکٹھی 3 کو کتنی کہا ہے؟ 3 ہوتی ہیں. بخاری کی حدیث ہے, نبی کی مجلس میں اکٹھی 3 طلاقیں دی گئی ہیں, نبی نے ان کو 3 قرار دیا ہے, نبی کی مجلس میں, موجودگی میں. تو ایسے اسٹائل میں تو میں بھی کلپ بنا کے ڈال سکتا ہوں. تو آپ کو یہ اتنے بڑے لوگ سمجھ میں نہیں آ رہے, اور 2 صحابہ سمجھ میں آ رہے ہیں, عبداللہ بن عباس اور اکرمہ. حالانکہ انہوں نے بھی نہیں کہا یہ کہ 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 1 ہوتی ہیں. انہوں نے بھی نہیں کہا یہ, ان کی طرف نسبت بھی آپ نے غلط کر دی ہے. عبداللہ بن عباس سے بے غبار سند کے ساتھ, بالکل صحیح سند کے ساتھ بے غبار فتویٰ ابو داؤد میں موجود ہے, جس کی سند بخاری مسلم کی شرط پر ہے, کہ ان کی مجلس میں ایک شخص 3 طلاقیں دے کے آیا. آپ نے فرمایا تم حماقت کا ارتکاب کرتے ہو اور پھر میرے پاس آ کے چیختے ہو کہ گویا میں حلال کروں گا. فرمایا تو حماقت کا مرتکب ہوا ہے, تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی, حرام ہو گئی تجھ پہ. اور پھر قرآن کی آیت دلیل میں پڑی ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے اللہ مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتا ہے, جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں ہے. تو مجھے مولانا اسحاق صاحب پہ تعجب نہیں ہے, مجھے آج کے لوگوں پہ تعجب ہے کہ تم ابو حنیفہ, شافعی, احمد بن حنبل اور امام مالک جیسے لوگوں کو جب چھوڑو گے نا میرے بھائی, تو قرآن اور سنت کے نام پہ تمہارے سامنے ٹھیک ٹھاک طریقے سے منجن بیچا جائے گا اور تمہیں ٹوپیاں کرائی جائیں گی. تمہیں کیا پتا عبداللہ بن عباس نے سچی مچی میں کیا کہا ہے؟ وہ تو ہم سے پوچھو گے تو پتا چلے گا نا, لیکن پوچھتے بھی نہیں ہے. میرا جب کوئی کلپ آتا ہے تو کتنے لوگوں نے کمنٹس کیے ہوتے ہیں بھائی یہ تو حنفی ہے, یہ تو حنفیت کا منجن بیچے گا. او بھائی جان, ہم حنفیت کا منجن نہیں بیچتے, ہم تو امام شافعی کو بھی ٹھیک کہتے ہیں, امام مالک کو بھی ٹھیک کہتے ہیں. اگر ہم منجن بیچنے والے ہوتے ہم کہتے ہیں صرف ہم ہی ٹھیک ہیں, باقی سب جہنم میں جائیں گے. منجن وہ لوگ بیچ رہے ہیں جو کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں, باقی سارے کیا ہیں؟ غلط ہیں, اور آپ کو ان مجتہدین سے ہٹا رہے ہیں. تو وہ عورت کا قول یاد رہے گا, وہ آئی مفتی سے پوچھا کہ مفتی نے کہا امام مالک کے قول پہ فتویٰ دوں یا اپنا میں قرآن و سنت بتاؤں؟ اس نے کہا امام مالک کا بتا دے بھائی, ٹھیک ہے نا, وہ تجھ سے زیادہ قرآن و سنت سمجھتے تھے. تو آج جب بھی کوئی اسکالر بیٹھ کے پھینکتا ہے نا اور کہتا ہے کہ ابو حنیفہ کی یہ رائے ہے اور قرآن و سنت یہ ہے, تو سمجھ رہو منجن بیچ رہا ہے وہ. ابو حنیفہ قرآن کے خلاف رائے قائم نہیں کر سکتے. کل ایک اسکالر کا میری نظر سے منجن بیچ رہا تھا, وہ اس سے پوچھا گیا, یہ بار بار یہ منجن بکتا ہے کہ دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے. فوراً نا آج کل کے اسکالرس کو نا کیڑے نکالنے کا موقع ملتا ہے, دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے. اس نے فوراً قرآن کی آیت کوٹ کی, والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ, مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں جو دودھ کی مدت مکمل کروانا چاہتی ہیں. پھر فوراً جو ہے نا حنفی یہ کہتے ہیں کہ 2.5 سال, اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ 2 سال. لوگوں کتنا آپ بتاؤ, لوگوں کا دماغ خراب کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اسلاف سے بدگمان کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ جب یہ آیت کوئی شخص پڑھے گا اور 15ویں صدی کے اسکالر سے سنے گا, اس کی نظر میں ابو حنیفہ کی ویلیو 2 ٹکے کی رہے گی کیا؟ بولو نا. اور صرف ابو حنیفہ کا قول نہیں, اس زمانے کے اور بھی بڑے بڑے ائمہ جو بخاری مسلم کے راویوں میں سے ہیں, مجتہدین ہیں, بڑے بڑے محدثین ہیں, ان میں بھی بہت سو کی رائے ہے کہ 2.5 سال دودھ پلا سکتے ہے عورت بچے کو. تو کوئی ویلیو رہے گی؟ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ بھی یہ آیت جانتے تھے, وہ تو حافظ قرآن تھے بھائی, وہ آپ سے زیادہ جانتے تھے. آگے آیت کے الفاظ کیا ہیں؟ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا, مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں. فا تعقیب مال وصل کے لیے آتا ہے, ان کمبختوں کو تعقیب مال وصل کا معنی بھی نہیں پتا ہے, گرامر تو دھیلے کی نہیں آتی ان کو, اور عربی کے ترجمے ادھر ادھر سے دیکھ کے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں.
تعقیب مال وصل کہتے ہیں کہ فوراً اس کے بعد جب کوئی کام ہوتا ہے اس کے لیے فا آتی ہے. جیسے ایک شخص آتا ہے جاءنی زید و عمر، زید آیا اور عمر آیا، اس کا مطلب دونوں آئے، کون پہلے آیا کون بعد میں آیا اس کا تذکرہ نہیں ہوتا. دوسرا ہے جاءنی زید فا عمر، زید آیا اس کے بعد کون آیا، فوراً آیا مگر بعد میں آیا. فا کا مطلب وصل فوراً، تعقیب کا معنی اس کے بعد. تو قرآن کی یہاں فا ہے، فا. قرآن کہتا ہے فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں، جو اپنی دودھ کی مدت مکمل کروانا چاہتے ہیں تو وہ 2 سال تک پلائیں. آگے قرآن کہہ رہا ہے فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، فا ہے نا، فا جو بات کے لیے آتی ہے. پھر اگر یہ دونوں آپس کی رضامندی سے چھڑوانا چاہیں فلا جناح علیہما، اس کے مطلب قرآن 2 سال کے بعد چھڑوانے کا موقع فراہم کر رہا ہے. قرآن کہہ رہے 2 سال تک تو جو مکمل دودھ پلانا چاہے، جو نہیں پلانا چاہے 1 سال تک پلا سکتے ہیں، 6 مہینے تک پلا سکتے ہیں، 1.5 سال تک پلا سکتے ہیں، مدت مکمل کروانا چاہیں 2 سال تک پلا سکتے ہیں. اس کے بعد آپس کی رضامندی سے چھڑوانا چاہیں تو بھی کوئی حرج نہیں. اس کا مطلب اس کے بعد بھی کچھ ٹائم ان کو دیا جائے گا، اور یہ چھڑوائی کی مدت ہوگی، چھڑوائی کی ایک دم سے چھوٹا نہیں جا سکتا. تو ابو حنیفہ کی رائے بھی قرآن کے عین مطابق ہے. پھر دوسری آیت بھی ہے جس سے امام حنیفہ استدلال کرتے ہیں، ابھی میں اس آیت میں جاؤں گا تو بیان لمبا ہو جائے گا جو میرا اصل موضوع نہیں ہے. اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ فقہ حنفی صرف ابو حنیفہ کے اقوال کا نام نہیں ہے، یہاں فقہ حنفی، اچھا ایک اور حدیث بھی پیش کی جاتی ہے کہ لا رضاء بعد حولین، 2 سالوں کے بعد رضاعت نہیں ہے، دودھ پلائی نہیں ہے. تو امام حنیفہ کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دودھ پلائی جس کی وجہ سے عورت اجرت کی مستحق ہوتی ہے. جب تک ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے نا، خاص طور پہ طلاق کے بعد، تو ماں کو بچہ پالنے کا خرچہ بھی دیا جاتا ہے، دودھ پلانے کا خرچہ بھی دیا جاتا ہے. تو 2 سال تک تو دودھ پلانے کا خرچہ دیا جائے گا. 2 سال کے بعد رضا، وہ والی رضا جس پہ مرد کی ریسپانسبلٹی ہے، وہ والی نہیں ہے، اب فری پھوکٹ کا ہے وہ، اب پلائے گی تو ماں کی غریبی ہوگی. وہ انہوں نے حدیث میں یہ تعویل اس لیے کی ابو حنیفہ نے تاکہ حدیث کس کے مطابق ہو جائے، قرآن کے، کیونکہ قرآن کے ظاہر سے پتہ چل رہا ہے کہ 2 سال تک تو کمپلیٹلی پلایا جا سکتا ہے. اب قرآن ایک طرف اجازت دے رہا ہے 2 سال کمپلیٹلی آپ پلائیں، کسی کا باپ بھی اچانک نہیں چھڑا سکتا بچے سے دودھ، تو چھڑوانے کے لیے کچھ ٹائم بچے کو چاہیے. تو یہ چھڑوائی کا ٹائم ہے 6 مہینے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ابو حنیفہ کی دلیل بڑی مضبوط ہے اس میں، لیکن ان بیچاروں کو سمجھ میں نہیں آئے گی جن کمبختوں کو ترجمہ بھی نہیں آتا قرآن کا، وہ ترجمے بھی دوسروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. باقی پھر بھی احتیاط کی وجہ سے اس مسئلے میں حنفیوں نے، ائمہ احناف نے ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ نہیں دیا. فقہ حنفی صرف ابو حنیفہ کے اقوال کا نام نہیں ہے، اس میں امام ابو یوسف اور امام محمد کے قول پہ فتویٰ ہے. ان دونوں اصحاب نے اس مسئلے میں اپنے استاد سے اختلاف کیا. انہوں نے کہا قرآن کے ظاہر سے چونکہ یہ لگ رہا ہے کہ 2 سال، تو ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں. یہ تو اختلاف ہوتا ہے نا ایک حدیث کو، قرآن کی آیت کو ایکسپلین کرنے میں، تو یہ ایکسپلینیشن کا اختلاف ہے. تو دونوں ایکسپلینیشن ٹھیک ہیں، دونوں میں سے کسی ایک کو 100% غلط نہیں قرار دیا جا سکتا. لیکن احناف نے احتیاط میں اس میں جمہور کے قول کو لیا، کیونکہ تینوں ائمہ ایک طرف ہیں اور صاحبین بھی ایک طرف ہیں. تو احناف نے فتویٰ کس پر دیا ہے؟ 2 سال. تو فقہ حنفی میں 2 سال سے زیادہ دودھ پلانا جائز نہیں ہے. تو ان کمبختوں کو نہ فقہ حنفی کا پتہ ہے، نہ قرآن کا پتہ، نہ حدیث کا پتہ، نہ ابو حنیفہ کے اقوال کا پتہ ہے ان لوگوں کو.